أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ چند دروس میں تلاوت کی گئی آیات طیبات میں اللہ جل شانہ نے اپنے عمومی احسانات یاد دلائے۔ آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں حق سبحانہ و تعالی اپنے خصوصی احسان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کے احسان کو یاد کرو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں دی۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، جب کفار نے تمہیں ستانے، مٹانے، تمہیں ہر طرح سے کلی طور پر ختم کرنے کی ہر تدبیر اختیار کی، ہر ممکن کوشش کی، جو ان سے بن سکا انہوں نے کیا، ہر شر و فساد، ہر حربہ اختیار کیا۔ مکۃ المکرمہ کے 13 سال ہر طرح کا ظلم روا رکھا، ہر طرح کی زیادتی کی، ہجرت پر مجبور کیا، پھر مدنی زندگی میں باہم جنگ و جدل رہا، تمہیں مٹانے کی ہر طرح سے کوشش کی۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ایک قوم نے تہیا کر لیا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ پھیلائیں گے، فکف ایدیہم عنکم، اللہ جل شانہ نے ان کے ہاتھ تم تک پہنچنے نہیں دیے، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے نہ دیا، مطلب وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے، قدرت نے ان کے ہاتھ کو روک کے رکھا اور وہ تھک ہار کے بیٹھ گئے۔ اے اہل ایمان، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو، حق تعالی نے تمہارا دفاع کیا، اب تمہیں چاہیے کہ ان کفار کے ساتھ بھی عدل و انصاف سے کام لو، جیسے ارشاد ہو چکا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی اس بات پر مجبور نہ کرے تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، عدل سے کام نہ لو، تمہاری طرف سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ اگر مسلمان کفار کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیں گے تو یہ نرم برتاؤ ہوگا اور اس طرح انہیں پھر سے جرت ہوگی، ہرگز نہیں، ایسے شبہ کی ضرورت نہیں۔ ارشاد فرمایا تم بس 2 کام کرو۔ اسلامی سیاست کے 2 اصول کہے جا سکتے ہیں، انفرادی اجتماعی زندگی کی بہتری کے لیے 2 ضروری امور اور بنیادیں کہی جا سکتی ہیں۔ ایک یہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، جب تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، ایمان کی تکمیل نصیب ہوگی تو پھر تمہارا غلبہ ہوگا، کوئی تم تک نہیں پہنچ سکے گا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔
تم ہی غالب ہوگے اگر پورے ایمان والے ہو۔ فرمایا واتقوا اللہ، ظاہر باطن میں اللہ سے معاملہ صاف رکھو، ڈرتے رہو، بچتے رہو۔ دوسرا اصول، انفرادی اجتماعی زندگی کی بہتری کے لیے دوسرا ضروری امر، دوسری بنیاد ارشاد فرمائی وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اپنی طاقت بھی ہو، اس کے لیے تیاری بھی ہو، دشمن کے مقابلہ کے لیے عددی طور پر بھی، ہتھیار کے حساب سے بھی کمر بستہ رہیں، مستعد، لیکن نہ اپنی تعداد پر بھروسہ، نہ اپنے لشکر پر، نہ تیر و تفنگ پر، بلکہ اللہ کی نصرت پر بھروسہ۔ ہمارے تبلیغی نظم کے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، مجاہد جب جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کو ساتھ لے کر نکلتا ہے۔ کیا خوب فرمایا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ایسا ایمان ہو پھر مسلمان غالب ہی غالب ہے، انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی اللہ کا ڈر ہو اور اللہ پر پورا توکل۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔